بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ JazakAllah O Khair۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جادو کے حوالے سے تو کہ جادو کی کیا علامات ہیں، کیا مجھ پہ جادو ہے یا نہیں ہے، اور مجھے چیک کر لیں، استخارہ کر لیں۔ اس طرح کے بہت سے سوالات مجھے ویڈیو کے نیچے بھی ملتے ہیں اور مجھے واٹس ایپ پہ بھی لوگ میسیجز کرتے ہیں، تو سوچا اس کے اوپر ایک مستقل میں ویڈیو بناؤں تاکہ آپ تمام لوگوں کو میں اس چیز سے آگاہ کر دوں کہ اگر یہ علامات جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ اگر آپ لوگوں کو علامات نظر آتی ہیں اس طرح سے، اگر آپ کے گھر میں یہ پیش آ رہے ہیں، آپ کے گرد و نواح میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ جادو کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت مفصل میں نے ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ آخر تک ویڈیو دیکھیے گا تاکہ اس سے آپ لوگوں کو معلوم چل سکے کہ جادو آخر میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے علامت نمبر 1 آ رہی ہے۔ سب سے پہلے علامت نمبر 1 کیا ہے کہ مرد اور عورت میں نفاق، یعنی جادو کی جو پہلی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی محبت سے زندگی آرام سے گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے بھی اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اچانک زندگی کے اندر ایسے معاملات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، آپس میں تو میں ہونا شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے پاس نہیں جا رہے، ایک دوسرے کی شکل بری لگ رہی ہے، تو یہ علامت اچانک اگر اس طرح سے معاملات آپ کے گھر میں ہونا شروع ہو جائے تو یہ جادو کی علامت سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک علامت یہ ہو گئی۔ علامت نمبر 2 آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوہر کی شکل بری لگنا، یعنی جادو کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بیوی شوہر سے خوب محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچانک سے اس کا ایسا دل پلٹ جاتا ہے کہ یعنی کہ 3-4 سال تو شادی کو ہو گئے لیکن اچانک سے کیا ہوا کہ اس کا دل جو ہے نا ایسا پلٹ گیا کہ شوہر کی شکل بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، نفرت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور جب بھی وہ شوہر کی شکل دیکھتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت نمبر 3 عورت نفرت کرے، یعنی جادو کی تیسری علامت کیا ہے کہ بیوی شوہر سے خوب محبت تو کرتی ہے، ٹھیک ہے، مگر سفلی عمل سے اچانک شوہر کی شکل کتے اور خنزیر جیسے لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی وہ شوہر کو دیکھتی ہے تو ایک جانور نما اس کے جو بھی کوئی بھی جو ہے نا خبیث جانور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ شوہر وہی ویسا لگنے لگتا ہے، تو اور شوہر سے متنفر بھی ہو جاتی ہے اور بدظن بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی علامات ہوتی ہیں جادو کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 4 رشتے سے انکار، یعنی جادو کی چوتھی علامت کیا ہے کہ لڑکی نہایت خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے اور گھر کے کام کاج بھی جانتی ہے، سب کچھ ہے، ساری کوالٹیز اس میں ہیں، لیکن لڑکے والے جب رشتہ لے کر لڑکی کے گھر آتے ہیں تو لڑکی کو دیکھ کر ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے عرصہ دراز گزر جاتا ہے اور لڑکی کی عمر بھی نکلتی جا رہی ہوتی ہے اور رشتہ کی کوئی ڈھنگ کا لگ نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے آگے چلتے ہیں۔ علامت نمبر 5 علامت نمبر 5 کیا ہے؟ رشتہ آنا بند ہو جانا، یعنی جادو کی 5ویں علامت کیا ہوتی ہے کہ رشتے تو آنا بند ہو جاتے ہیں اور بغیر دیکھے ہی بدظن ہو جاتے ہیں اور بغیر دیکھے ہی رشتے سے انکار ہو جاتا ہے، اور جب بھی شادی کا یہ ذکر آ جاتا ہے یا رشتے کی بات چیت چلتی ہے تو اس کے ذکر سے ہی دلوں میں اچاٹ اور نفرت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک جو ہے جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علامت نمبر 6 مرد نفرت کرے، یعنی جادو کی 6ٹھی علامت کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے یعنی بچوں سے پہلے مرد جو ہے اپنی بیوی بچوں پر جان تو چھڑکتا ہو اور لیکن اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو جادو کے بعد، پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد نفرت کرنے لگتا ہے، بغض کرنے لگتا ہے بیوی بچوں سے، اور جب کوئی اس کو سمجھائے بٹھا کر کہ بھئی آپ ایسا نہ کرو اور بیوی بچوں سے محبت کرو تو سمجھانے والا بھی اس کو دشمن لگنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی علامت ہوتی ہے بڑی خطرناک، جادو کی 6ٹھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 7 جانوروں کا دودھ سوکھنا،
جادو کی ساتویں علامت کیا ہوتی ہے کہ بھیڑ، بکریاں، گائیں اور بھینسوں پر کیا جاتا ہے، یعنی جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں خاص طور پر یہ جانور ان دودھ دینے والے جانوروں پر کیا جاتا ہے، اور ان کا دودھ دن بدن سوکھتا چلا جاتا ہے، بچہ پیٹ میں ہو تو بچہ مر جاتا ہے، اور دودھ پینے والے جانور بیمار ہو جاتے ہیں، اور دودھ پینے والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ان جانوروں کا دودھ پی لیا جائے تو وہ لوگ بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے دودھ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں علامت نمبر 8 کی طرف، جانوروں پر جادو، یعنی ایک تو ہوتا ہے میں نے پیچھے جو بتایا وہ دودھ دینے والے جانور تھے، یہ والے جانور ہیں جو دودھ دینے والے یا دودھ نہ دینے والے سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانوروں پر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے جس سے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جانور گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی غذا نہیں کھاتے، اور اگر بروقت علاج نہ ہو اس کا روحانی طور پہ تو یہ کیا ہوتا ہے، مر بھی جاتے ہیں، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 9، بچے ضائع ہونا، جادو کی 9ویں علامت یہ ہے کہ دودھ دینے والے جانوروں اور بچے جننے والی ماؤں پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ جانور ہو یا جو ہے انسانوں میں جو ہے وہ مائیں بہنیں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جو بچہ جننے والی مائیں ہیں ان میں کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ خواہ جانور ہو یا عورتیں، جیسے میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ جادو کے بعد بچہ اگر پیٹ میں ہوتا ہے تو بچہ بے وقت ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی، ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ علامت جادو کی ہوتی ہے، تو لہٰذا فوراً جو ہے نا کسی روحانی دیندار عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح علامت نمبر 10، بچوں کا سوکھنا، جادو کی 10ویں علامت کیا ہے کہ نو مولود اولاد سوکھنے لگ جاتی ہے، جو ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں کچھ مہینے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سوکھنے لگ جاتے ہیں، بال انتہائی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ سوکھ کر کیا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 11 کیا ہے کہ لڑکیاں پیدا ہونا، جادو کی 11ویں علامت یہ بڑی جو ہے وہ بہت خطرناک قسم ہے کہ دوپہر میں منگل یا جمعے کو یہ دن مخصوص کیا جاتا ہے، دن کے وقت منگل یا جمعے کو ایک پتلا بنا کر عورت کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، جس سے ان کی دشمنی ہو اس کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، اب وہ پتلا جس کے پاؤں میں بھی آئے گا تو اس کے پھر کیا ہوتا ہے، لڑکیاں ہی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، لڑکا نہیں ہوگا، یہ بھی بڑی خطرناک قسم ہوتی ہے جادو کی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علامت نمبر 12، مباشرت کے قابل نہ رہنا، یعنی جادو کی 12ویں علامت کیا ہوتی ہے کہ مرد کو باندھ دیا جاتا ہے اور مرد جو ہے عورت کے قریب نہیں جاتا اور نہ ہی ہم بستری کے قابل رہتا ہے، تو اور پھر کیا کرتے ہیں لوگ یہاں پر حکیموں کی طرف بھگا دیتے ہیں۔ ویسے تو اگر ویسے اگر معاملات ہیں جسمانی طور پر تو حکیم کی طرف جانا چاہیے، اپنا علاج کرانا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اس کا دل نہیں چاہتا، تو یہ روحانی طور پر اس کا علاج کرانا چاہیے، اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کسی دیندار عالم دین اور عامل سے آپ اس کے روحانی علاج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت نمبر 13 کی طرف ہم چلتے ہیں، ہم بستری سے نفرت، یعنی جادو کی 13ویں علامت کیا ہے کہ دلہن جو ہے وہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کا دل نہیں چاہتا، دلہن کا قریب نہیں جانا چاہتی اس کے، اور قریب جب جاتی ہے تو اس سے نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو اس طرح پھر شوہر پریشان ہو جاتا ہے، شوہر یہ شک کرنے لگتا ہے کہیں دلہن کا کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں ہے، کہیں کسی کے ساتھ پہلے محبت تو نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں دماغ میں پیدا ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو کی علامت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ علامت نمبر 14، مرد کا بیکار ہونا، جادو کی 14ویں علامت کیا ہے کہ مرد کے جوڑوں میں، گھٹنوں میں، ہاتھوں میں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر درد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مرد بالکل بیکار ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور کہیں بھی نہ جاب کے لیے جا سکتا ہے، نہ کہیں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، اس طرح کی خاص بیماری جوڑوں میں پیدا کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آگے چلتے ہیں، علامت نمبر 15، پیٹ اور سر میں پانی، جادو کی 15ویں علامت یہ ہے کہ عورت کے سر اور پیٹ میں پانی پیدا کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 16، شکل و صورت بھیانک ہونا، یعنی جادو کی 16ویں علامت کیا ہے کہ عورت پر جادو کے بعد وہ رنگ بدلنے لگتی ہے، جب عورت پہ جادو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عورت جادو کے بعد وہ رنگ بدلنے لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد تبدیلی ہونے لگتی ہے اس کے رنگ کے اندر، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شکل و صورت دیکھنے والوں کو اس کی بھیانک ہونے لگتی ہے، تو یہ اس طرح سے ایک خاص قسم کا جادو کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ خوبصورتی میں بڑی حسین ہو اور اس کے خوبصورت ہونے سے لوگوں کو جلن ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا
شکل کے بگاڑ کے لیے تک دیکھنے والوں کو بدصورت نظر آئے تو اس طرح کا جادو کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بانجھ پن، جادو کی 17ویں علامت کیا ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے، جس طرح مرد کو باندھ دیا جاتا ہے اسی طرح عورت کو باندھ دیا جاتا ہے، اور عورت بانجھ ہو جاتی ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں رہتی، ماہواری بھی ہوتی رہتی ہے مگر حمل نہیں ٹھہرتا، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 18 مویشی مر جائیں، یعنی جادو کی 18ویں علامت کیا ہے کہ کسی شخص کا روزگار باندھ دیا جاتا ہے اور اس کا مال و اسباب تباہ ہو جاتا ہے اور جانور مر جاتے ہیں، روز کسی نہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی علامت ہے جادو کی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ازدواجی رشتے منقطع، یہ علامت نمبر 19 ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ازدواجی رشتے آپ کے بالکل توڑ دیے جاتے ہیں، منقطع کر دیے جاتے ہیں، اور میاں بیوی آپس میں الگ الگ رہنے لگ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، لیکن جب بات چیت ہوتی بھی ہے تو غصے کے ساتھ اور لڑائی جھگڑا اس میں پیدا کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ازدواجی رشتے منقطع کرنے کی جو ایک سب سے بڑی، جو آج کل میرے خیال سے یہ بہت زیادہ عام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر اسی طور پہ بھی جادو کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں علیحدگی ہو جائے اور رشتے منقطع ہو جائیں۔ اچھا، علامت نمبر 20 یہ دیکھیں، گھر ویران، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن لائن میں ہوتے ہیں، میرے پاس ایسے لوگوں کے مسائل آتے بھی ہیں کہ لوگوں کے گھر نہیں بک رہے ہوتے، کسی نے کرائے پہ چڑھانا ہوتا ہے تو وہ کرائے پہ نہیں جا رہا ہوتا، اس گھر کو ویران کر دیا جاتا ہے، گھر سے خیر و برکت اٹھا دی جاتی ہے اور گھر سے محبت الفت جاتی رہتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے گھر میں جو بھی مائیں بہنیں ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اور رات دن ہر وقت گھر میں چک چک اور جھگڑا بنا رہتا ہے، تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 21، علامت نمبر 21 کیا ہے؟ بیماری، جادو کی 21ویں علامت یہ ہے کہ مرد یا عورت کو شدید ترین بیمار کر دیا جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی رپورٹ کلیئر ہے، لیکن آپ کو پھر بھی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا آخر کس قسم کی بیماری لگی ہے کہ جو ڈائگنوز نہیں ہو رہی، ڈاکٹر نہیں بتا پا رہا، ہر قسم کے ٹیسٹ کرا لیے تو کسی طرح بھی صحت یاب نہیں ہوتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روحانی طور پر بیمار کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو علاج کی طرف روحانی علاج کروانا چاہیے پھر اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علامت نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں، میاں بیوی میں ناچاقی، یعنی جادو کی 22ویں علامت کیا ہوتی ہے کہ مرد یا عورت یا دونوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، ہر کوئی بلا وجہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ پچھلے دنوں میرے پاس یہی ایک اسی قسم کا کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ واٹس ایپ پہ کہ وہ ان کو جو ہے نا جس کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا اور ان پہ اعتبار بھی نہیں کرتا، تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا تو یہ میاں بیوی میں کر دیا جاتا ہے یا اس ایک خاص اور شخص پہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بھی بات نہ سنے اور ہر کوئی اس سے نفرت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، علامت نمبر 23 کیا ہے کہ عہدے سے معطل، یعنی جادو کی 23ویں علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی افسر ہے یا کوئی حاکم ہے یا کوئی ملازم ہے، پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں یا اچھی جاب لگی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو اس کے عہدے سے یا اس کی نوکری سے اس کو ہٹوا دیا جاتا ہے جادو ڈال کے، اور نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے، تو یہ اس قسم کی بھی علامات ہوتی ہیں جادو کی۔ اچھا، علامت نمبر 24 فقیر اور کنگال، جادو کی تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بہت بڑا آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ چند دن میں امیر بھی ہو گیا، دیکھتے دیکھتے اس کی بلڈنگ بھی کھڑی ہو گئی، یا تاجر ہے بڑا، ٹھیک ہے نا، اس کی دکانیں ہیں خوب، جس کا جو ہے نا کاروبار جم رہا ہے، تو ایسے آدمی پہ پھر رشتہ دار یا کوئی دوسرا جس کی نظر لگی ہوتی ہے، جادو کے ذریعے سے اس کو فقیر اور کنگال بنا دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ وہ پائے پائے کا محتاج بن جاتا ہے، تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علامت نمبر 25 عورت کی بربادی، جادو کی جو 25ویں علامت ہے کہ عورتوں کو گھر اجاڑ دیا جاتا ہے یا عورتوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، طلاق دلوا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسی عورت ہے جس سے اس نے کسی ایسے مرد سے شادی کر لی کہ اس مرد کو کوئی اور پہلے عورت پسند کرتی ہو اور وہ یہ نہ چاہتی ہو کہ بھئی اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تو اب یہ کسی سے بھی اس کی شادی نہ ہو، جس سے بھی اس کا رشتہ ہو اس سے ٹوٹ جائے، طلاق دلوا دی جائے، تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور جب تک یہ میں بتاتا چلوں، اور جب تک اس جادو کا توڑ نہ ہو تو کتنے ہی پھر اس مرد کے یا عورت کے نکاح ہو جائیں سب ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے بھی بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا علاج روحانی طور پر ضرور کروانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔
اچھا آپ چلتے ہیں علامت نمبر 26، حسن و جمال خراب ہونا۔ کچھ بہت سے ایسی خواتین ہوتی ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہوتا ہے، تو ان کے حسن و جمال سے کچھ لوگوں کو حسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے ان لوگوں اور ایسی خواتین کے حسن و جمال کو خراب کرنے کے لیے بھی جادو کروایا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پرایوں میں بھی ذلیل ہو جاتی ہیں، تو ایسے بھی ہوتے ہیں معاملات۔ اسی کے ساتھ علامت نمبر 27، علامت نمبر 27 کیا ہے؟ مکان اجاڑ دینا۔ جادو کی 27ویں علامت یہ ہے کہ ہر ترقی کو روک دیا جاتا ہے۔ اگر جیسے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے کہ بھئی وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، کنسٹرکشن لائن میں ہے، گھر بنا رہا ہے، ایسے بہت سے لوگ کیس آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کنسٹرکشن تو ہو رہی ہے اس کی، لیکن اس کا گھر آباد نہیں ہو رہے، گھر نہیں بک رہے بھائی اس کے۔ تو ایسے بھی میرے پاس واقعی میں معاملات، میرے پاس واٹس ایپ پہ لوگوں نے اس طرح کے میسیجز کیے ہیں کہ ان کے گھر نہیں بک رہے ہوتے، گھر ویران ہے، کوئی لینے کو کوئی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں شو کرتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں ایسا جادو کر دیا جاتا ہے کہ ان کے گھر ویران کر دیے جاتے ہیں، اور جو بھی مکان میں آتا ہے وہ جلدی بھاگ جاتا ہے، چاہے وہ کرائے کے مکان ہو یا خریدنے کے حوالے سے ہو، جو بھی ہو، تو اس طرح کے معاملات کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل میں نے 27 بتائے ہیں، تو اور اس سے علاوہ بھی بہت سارے اس کے جادو کے علامات ہیں، لیکن جو مین تھی وہ میں نے سوچا آپ تمام لوگوں تک میں یاد بات پہنچا دوں کہ یہ جادو کی علامات جو ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور میں نے تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کے سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سامنے اسکرین پہ میرا نمبر نظر آ رہا ہے واٹس ایپ کا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ روحانی طور پر آپ جو ہے وہ علاج کرانا چاہیں تو مجھے اس نمبر پہ میسج کر کے اپنا پیغام ریکارڈ کرا دیں یا لکھ کر مجھے تفصیل سے بھیج دیں۔ جیسے ہی انشاءاللہ مجھے فرصت ملے گی میں آپ تمام لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دیا کروں گا۔ تو دیجئے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے خاص اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔